حسن صاحب، دوسری طرف تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں اختلافات ختم کرانے کے لیے مفاہمتی کمیٹی کے سربراہ عارف علوی متحرک ہو گئے ہیں. انہوں نے اس سلسلے میں متعدد رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی. آپ کے خیال میں یہ ملاقاتیں ثمر بار ہوں گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کہو کہ میں کیکر کا درخت لگا رہی ہوں اور مجھے انتظار ہے اگلے موسم میں اس میں سیب لگیں گے. وہ یہ نسلی وہ نہیں ہے. سیاسی لیڈر ہو سو کالڈ یا ورکر ہو، کسی کو کیا پڑی ہے یار، مجھے تم سمجھا دو. اگر میرے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے، بدنیتی نہیں ہے، کوئی غلاظت نہیں ہے، میرا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، نہ مجھے تم سے سلوٹ کروانے کا شوق ہے، نہ مجھے تمہاری خدمت کا شوق ہے. مجھے پڑھنے لکھنے کی عادت ہے. مجھے بتاؤ میں کیا کروں گا. میں MNA کا الیکشن لڑوں، کتنا تمہارا خیال ہے مشکل ہوگا؟ مجھے ایک زمانے میں الطاف صاحب، الطاف حسین، الطاف بھائی، انہوں نے بڑا کہا سینٹ میں ہاتھ جوڑ دیا. میں نے کہا مجھے بتاؤ کوئی نارمل ہیلدی آدمی جس کی اپنی زندگی ایک اپنا سکیجول ہو، اس کا ایک ترتیب اور ڈسپلن وہ زندگی گزارا ہو، وہ گرمی سردی سے ماورا قدم قدم پہ بھیک مانگتا پھرے ووٹوں کی، خوش آمدیں کرے، یہ کرے وہ کرے، نہ صبح اس کی، نہ دوپہر اس کی، نہ شام اس کی. اچھا جب کامیاب ہو جائے تو خدمت کرے. اور بات سنو، یہ تو پیغمبرانہ، یہ تو اولیاء کے کرنے والے کام. اگر آپ نے حرام نہیں کھانا، اگر آپ نے اپنی انا کی تسکین نہیں کرنی پروٹوکولوں سے، گھٹیا پانا ہے. کوئی آپ کی کوئی دشمنی کو معاملہ ہو، ٹھیک ہے، آپ ایک دو خود آپ اسلحہ رکھو ساتھ، ایک دو کو. یہ آپ کہہ رہے ہیں ملاقاتیں، یہ بالکل ایسے ہے کسائی کی دکان کے باہر، کسائی کی چھچڑے اور ہڈیاں پڑی ہوں اور کچھ جاندار مخلوق آپس میں گتھا ہو جائیں، گتھم گتھا ہو جائیں کسی ہڈی یا کسی چھچڑے کے لیے. وہاں عارف علوی کیا کرے گا مجھے بتاؤ؟ عارف علوی تو ویسے ایک شریف آدمی ہے، ٹھیک، وہ بے درجہ بندہ ہے. انہوں نے صدر بنا تھا، بٹ ٹھیک ہے، اس کا اپنا شوق ٹھرک پورا ہو گیا ہوگا سیاست کا، بٹ ٹھیک ہو گئی بات. یہ اس طرح کے کام یہ تو عمران نہیں کر سکتا. جب عمران یہ جیل والا یہ نوبت نہیں آئی تھی، یہ 9 میں اور یہ سارا سنسنی خیزی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے پارٹی کا کیا حال تھا مجھے سمجھ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے. تب یہ اکٹھے تھے. یہ تو ہے ہی جس میں باپ بیٹے مروا دیتے ہیں، بھائی بھائی کو مروا دیتے ہیں. یہ اقتدار کا گندا غلیظ کھیل ہے، یہ ہوس کی بدترین قسم ہے. تو مجھے یہ بتاؤ اس میں یہ بیچارہ معصوم جیا ڈینٹسٹ عارف علوی کی کرے گا؟ میٹنگاں کر کے چاہ چو پی کے گپا گپا مار کے اٹھ جائیں گے. باقی بچھو نے تو ڈنگ مارنا ہے. بچھو ڈنگ نہیں مارے گا تو کیا کرے گا؟ سمرابر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہ تو بہت بڑی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے بھائی، PTI. ان کے حاسد، ان کے دشمن بھی یہی کہتے ہیں ٹی ویوں پہ بیٹھ کے. وہ یہاں تو گلی سڑی جو ہیں ان میں اتنی رائیولری ہوتی ہے، ان میں اتنا حسد ہوتا ہے، رقابت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے گٹے کھینچتے ہیں. یہ نون لیگ کو پارٹی رہ گئی ہے، اس میں بھی ہے چمچا گیریاں فلانا ٹمکانا. یہ عجیب گندا سا پیکج ہے. اور عارف علوی ہے ابھی بیچارہ، بس وہ بھی کاروائی ڈال رہا ہوگا کہ خان صاحب میں نے تو بڑی کوشش کی ہے. وہ تو خان صاحب آپ کر لیں گے تو کامیاب نہیں ہونا. جو تو باہر سن یہ وین ہی واز دا پرائم منسٹر، اس وقت کیا تھا؟ اسموتھ سیلنگ تھی. ٹھیک ہے سسا، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، سینئر سیاستدان محمد علی دورانی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا کہ میرا ملک کے قائدین سے اصرار رہا ہے کہ ملک کے لیے ہی بات چیت کر لو، لیکن وہ نہیں کرتے. حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیرو ہیں. کیا کہیں گے؟
دیکھو بات سنو، میرے لیے تم نے امتحان میں ڈال دیا محمد علی درانی کا، اور میرا بہت پیار ہے، 30 سال سے ہمارا بڑا خوبصورت ایک تعلق ہے، بیلی پور میں وہ میرے پڑوسی بھی ہیں، تو ہی از این انجینئر، پڑھا لکھا خاندانی آدمی بہت، لیکن یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا لوز بال کھیل گئے، زیرو ہیں۔ درانی صاحب کو خدا کا خوف کریں، 0 1 کے ساتھ لگ جائے یکدم 10 ہو جاتا ہے، 0 روح ہے میتھمیٹکس کی ماں، 10 کے ساتھ 1 اور 0 لگ جائے یکدم 100، 1 اور لگ جائے یکدم 1000، چوتھا 0 لگے 10,000، 5واں لگے 1,00,000۔ 0 کی توہین نہ کریں۔ درانی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ کی سیاست میں 2 خاندانوں کو نہیں دیکھ رہا۔ آپ خوب سوچ کر بتائیے کہ درانی صاحب کن 2 خاندانوں کی بات کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، بھی آپ بھی اتنے معصوم تو نہیں ہو، میں تو آپ کو ہمیشہ ذہین بچہ سمجھا ہے، یہ تو بڑی ہے، یا آپ نے سوال برائے سوال کر دیا، ظاہر ہے یہ نہرو یا مودی کا تو خاندان ہی کوئی نہیں، ان کی بات بھی نہیں ہو رہی، شیخ مجیب پہ خاندان، خالدہ جہاں یہ وہ اس کی بھی نہیں ہو رہی۔ او بھائی، یہی 2 خاندان آئی پی پی جنہوں نے نقج دیتی ہے پوری قوم دی، آئی پی پی اس کے مجد نون لیگ اور پیپلز پارٹی، دے آر آن دیئر وے آؤٹ۔ یہی ہیں جو بالکل جس مرجھاتے جا رہے ہیں۔ نون لیگ تو خیر میں مدتوں سے کہہ رہا ہوں، چند سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں، ابھی تو نواز شریف صاحب پاکستان تشریف نہیں لائے تھے، تب سے میں کہہ رہا تھا کہ دے آر اوور۔ سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق لاہور میں ضلعی انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف بڑا مسماری آپریشن اڈا پلاٹ، پائن ایونیو، جوہر ٹاؤن، ڈی ایچ راہبر، رائیون روڈ اور ارد گرد کے ایریاز میں کیا۔ مشہور و معروف اے کیٹیگری کے حامل فارمیسیز، بیکریاں، ریسٹورنٹ اور نرسریاں بھی تجاوزات میں شامل ہیں۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ کیا کہنا ہے، میں نے کیا کہنا ہے؟ پہلی بات، ویل ڈن چیف منسٹر۔ یہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، لیکن ہماری تربیت ہی اتنی گندی ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ او بھائی، میری کسی سے نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے، میری چھوٹی سی عقل میں جو بات آئے گی میں اس کے مطابق کروں گا، وہ میں غلط بھی کروں گا تو میرا رب جانتا ہے کہ اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ مریم نے یہ بہت بارش والا، اس پہ میں نے کمپلیمنٹ کیا، لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا، کیوں بھائی؟ شی ہیز ڈن این ایکسلنٹ جاب۔ یہ میرے 2 گھروں پی سی ایس آئی آر اور ہمارے فارم ہاؤس بیلی پور سندر رائیون روڈ، یہ اس کے ارد گرد کی دنیا مجھے پتا ہے، ہمارے تو آدھے ملازم وہاں سے آتے ہیں۔ بہت اعلیٰ کام کیا ہے، اور اس میں ایک پخ جو مجھے پتا چلی ہے کہ کسی کی سفارش نہیں مانی گئی۔ دیکھو بات سنو، حکومت کو چاہیے اگر عقل سے کام لے، ہماری تو مجبوری ہے، ہم نے ان کو ان کی پبلسٹی کے لیے بیٹھے ہیں، میں تو نہیں نام لے رہا کسی کا، ان نامور بیکریوں، فارمیسیوں، ریسٹورنٹس وغیرہ جتنے بھی یہ وارداتیے ہیں، ارب پتی کھرب پتی فراڈیے، ان کے تصویریں اور ان کے نام اخباروں میں کہ یہ لوگ ناجائز تجاوزات کے مرتکب نکلے، اور جاؤ مجھ سے چندہ لے لینا، میں بھی کنٹریبیوٹ، اشتہار 1/4 پیج کا، بیک پیج پہ۔ دیکھو بات سنو، اس ظلم کا مطلب کسی کو چھری، چاقو، خنجر مارنا نہیں ہوتا، ظالم ہوتا ہے جو حدود سے تجاوز کرے۔ میں نے جن کے نام پڑھے ہیں میں حیران رہ گیا ہوں، یقین نہیں آ رہا مجھے کہ ارب پتی کھرب پتی بھی، کوئی غریب آدمی کو انکروچمنٹ کرے، وہ جاہل بھی ہے، غربت بھی ہے، فلانا، وہ تم ڈکیتو، شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کتنی، یعنی اندازہ لگاؤ، بے شرمی، ڈھٹائی، بددیانتی کی انتہا ہے۔ اور دیکھو رستے کھل گئے، میرا مینیجر ہے 40 سال سے میرے ساتھ ہے، آپ جانتے ہو، عاصم کی بات کر رہا ہوں جی، اس نے کہا زندگی سکون میں آ گئی ہے، فلو ٹریفک کا بڑھ گیا ہے، کروڑوں کا پیٹرول ضائع ہوتا ہوگا،
روزانہ نہیں تو ہفتے میں کروڑوں کا ہوتا ہو. ٹریفک میں آ گئی شکل صورت علاقے کی نکل آئے گی. یہ سارا اور علاقے دیکھو, خدا کا خوف کرو. مطلب ڈی ایچ رابر, رائبنڈ, یہ اور ایسی کمپنی اور بیکری وغیرہ کا نام ہے. مجھے آسم نے بھی بتایا تھا تو میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یار اچھا, میرا خیال تھا ناجائز تجارت, پرچون فروش, یہ کوئی چھوٹے موٹے کوئی ٹھیلے والے, یہ تو اتنے بڑے نام ہیں. اور یہ بہت اچھا کام کیا ہے. مریم کو چاہیے فالو اپ سے پیچھے نہ ہٹے. یہ لوگوں کی ٹریجڈی ہوتی ہے. ہمایوں کسی طرح شیر شاہ سوری سے کم نہیں تھا, لیکن وہ فنیشنگ ٹچز دینے سے پہلے ہی ریلیکس کر جاتا. نہ, اس ایول کو انجام تک پہنچاؤ, ورنہ ہمایوں کبھی شیر شاہ سے شکست نہ کھاتا. یہ یاد رکھنا, وہ اتنا ضدی اور اتنا دلیر. وہ بابر کا بیٹا تھا, اتنے سالوں بعد واپس آ کے اس نے سوریوں سے چھین لیا سارا کچھ. اس میں کمی تھی پوری زندگی. وہ پڑھنے لکھنے کا شوقین تھا, اور ہوتا گیا تھا جب دیکھتا رہا کہ جنگ کا پانسا پلٹ رہا ہے میرے حق میں, وہ جا کے کتابیں کھول کے بیٹھ جاتا تھا. وہ اس طرح کا بونکا تھا. فالو اپ کرو اس کو, اس کے منطقی انجام تک پہنچاؤ. ان کی تصویریں چھاپو, ان کے ہورڈنگز پہ چھاپو کہ یہ لوگ عوام کے ساتھ ظلم کرتے رہے, ناجائز تجاوزات میں ملوث رہے. جو بھی ہے اوپر تک پوری قوم تجاوزات کی ماری ہوئی ہے, کہیں رکتے ہی نہیں. جو حرام کھان والے ہیں وہ کھائی جاندے, پتہ نہیں کتنے جاندہ ہے. میری سمجھ تو باہر ہے. ہر معاملے میں تجاوزات. تو آخری وقت تک اس کو چاہیے اپنا چیف منسٹر کو کہ بھائی بالکل ریلیکس نہیں کرنا. یہ تربیت ہے عوام کی. یہ پلڑیاں بنانے ہیں, یہ جو ڈرامے ہیں نا, یہ شہر کو بدصورت کر کے رکھ دیا چچا شریف نے. یہ مسمار ہوگا سب کچھ ایک نہ ایک دن. پاکستان اگر کبھی سنبھل گیا, کوئی انسان کے بچے آئے وہ کہنے لاؤ, صدیوں پرانے شہر کا سارا حسن برباد کر کے تم لوگوں نے رکھ دیا. اس پہ پیچھے مت ہٹو, اور ایک اور کام, ایک اور جہاد کرو, لوگوں کی تربیت کرو جیسے ایک اعلیٰ عمدہ باپ اور ماں کرتے ہیں. وہ کیا ہے, ٹریفک. بالکل. نفری میں اضافہ کرنا ہو تو کرو, مارک کرو علاقے, ان کو دے دو کہ میں مانیٹر کروں گی خود کہاں کوئی جیم ہوا یا کوئی بندہ لین سے باہر نظر آ. بہرحال بہت اعلیٰ, بہت عمدہ انیشیٹو ہے.